بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں میں سے ہر غلام اور آزاد پر اور ہر مرد اور عورت پر اور ہر چھوٹے اور بڑے پر صدقہ فطر لازم کیا ہے۔ فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسلمانوں میں سے ہر غلام اور آزاد پر اور ہر مرد و عورت پر اور ہر چھوٹے اور بڑے پر صدقہ فطر لازم کیا ہے، 1 صاع کھجور یا 1 صاع جو، اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ یہ صدقہ فطر نماز عید کے لیے جانے سے پہلے ادا کر دیا جائے۔ ایک دوسری روایت میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزوں کو فضول اور لایانی اور فحش باتوں کے اثرات سے پاک صاف کرنے کے لیے اور مسکینوں محتاجوں کے کھانے کا بندوبست کرنے کے لیے صدقہ فطر واجب قرار دیا ہے۔ تو ان دو روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ماہ رمضان کے روزوں کے اختتام پر مخصوص مقدار میں فقراء اور مساکین کو صدقہ فطر دینا یہ واجب ہے، اور اس کے دو مقاصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ ایک مقصد یہ ہے کہ روزہ دار باوجود سعی اور کوشش کرنے کے اگر بتقاضۂ بشریت کچھ غلطیاں اور کوتاہیاں ان سے سرزد ہو جاتی ہے تو صدقہ فطر یہ اس کی تلافی ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا مقصد جو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ یہ ہے کہ معاشرے میں جو نادار اور مفلس قسم کے لوگ ہیں، عید کی مسرتوں میں شریک ہونے کی استطاعت نہیں رکھتے، اس صدقے کے ذریعے ان کے گھروں میں کچھ کھانے پینے کے لیے انتظام ہو جائے تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائے۔ اس لیے جہاں ہمارے گھروں میں 3 4 ڈشیں ہوتی ہے اور کھانے پکتے ہیں اور غریب کے گھر میں ایک ڈش بھی نہ ہو تو یہ بڑی ناانصافی کی بات ہے۔ اسی طرح ایک صف کے اندر امیر اور غریب بیٹھ کے عیدگاہ میں، لیکن امیر کے جسم پر کپڑے وہ صاف ستھرے اور نئے کپڑے ہیں، اور اسی طرح جو غریب ہے اس کے جسم پر کپڑے پرانے ہیں، نئے نہیں ہیں۔ تو صدقہ فطر کی ایک حکمت اور مقصد یہ ہے کہ ان غریبوں تک یہ پیسے وغیرہ اور یہ چیزیں پہنچا دی جائے تاکہ وہ عید کے لیے اپنی تیاری کر لے اور ان خوشیوں میں وہ سب کے ساتھ وہ شامل ہو کر خوشیاں منائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ عید یہ صدقہ فطر کن پر واجب ہے؟ فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، مرد ہو یا عورت، آزاد ہو یا غلام، سب پر فرض ہے۔ زکوٰۃ کے لیے جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ 4 چیزوں پر، جیسے 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا، مال تجارت، اور اسی طرح نقد کیش۔ لیکن صدقہ فطر کے اندر ایک 5ویں چیز بھی ہے، وہ یہ ہے کہ گھر کے اندر جو چیزیں ہمارے پاس گھروں میں ہوتی ہے اور جن کو ہم سال ہر سال یوز بھی نہیں کرتے ہیں، بہت سارے برتن ہوتے ہیں، فرنیچر رکھے ہوتے ہیں، بہت ساری اور چیزیں، کمپیوٹر وغیرہ دوسری چیزیں رکھی ہوتی ہے جس کو ہم یوز نہیں کرتے، تو یہ جو چیزیں رکھی ہوتی ہے تو ہر اس شخص پر جو ہے نا صدقہ فطر دینا یہ واجب ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ ادائیگی کا وقت صدقہ فطر یہ واجب کب ہوتا ہے؟ عید والے دن صبح فجر کے وقت یہ انسان کے اوپر یہ صدقہ فطر کے رقم دینا واجب ہو جاتے ہیں، اور عید کی نماز میں جانے سے پہلے کسی فقیر کو یہ راستے میں دے دیں۔ لیکن علماء نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی بندہ رمضان میں دینا چاہے، عید سے 3 4 دن پہلے، بعض صحابہ کرام 2 3 دن پہلے پیسے دیتے تھے، چیزیں دیتے تھے، کھانے کی چیزیں، اور وہ ہم عرض کریں گے آگے، اس لیے تاکہ وہ جو غربا ہے وہ اپنے لیے تیاری کر سکے۔ اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ جب عید کی نماز کے لیے تشریف لاتے ہیں تو راستے میں کوئی ملتا بھی نہیں ہے آپ کو لینے والا، اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کو کوئی ملتا نہیں ہے، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ کیا نام ہے اپنا، وہ دے رہا ہوتا ہے لیکن انسان بھول جاتا ہے۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ اگر انسان رمضان کے مہینے میں شروع عشرے میں، بیچ والے میں یا آخری عشرے میں کسی دن آپ نے یہ صدقہ فطر نکال کر غریب کو دے دینا ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر میں کیا کیا دیں؟ اس میں دیکھیں
جو اجناس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ 4 قسم کے، اس میں گندم ہے، جو ہے، کھجور اور کشمش، یہ 4 چیزیں ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ یہ چیزیں جو مقدار مقرر ہے وہ نکال کر غریب کو دے دے۔ مثلا گندم کے لیے 2 کلو آٹے کی قیمت آپ مارکیٹ سے معلوم کریں، میں نے عرض کیا تھا کہ اسلام آباد کے لیے علماء نے جو جاری کیا وہ ہے 300 روپیہ فی کس، 300 روپیہ۔ اسی طرح جو اور کھجور اور کشمش، ان کا جو ہے نا 1 ساع نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور 1 ساع سے آج کل کے اعتبار سے بنتے ہیں 3.5 کلو۔ جو کشمش اور کھجور ان کا بنتا ہے 3.5 کلو، تو آپ یہ 3.5 کلو خرید کر کسی کو دے دیں یا اس کی قیمت کسی کو دے دیں۔ یہ دیکھیں اس میں بہت سارے لوگ یہ گندم سے دیتے ہیں، اگر آپ کو اللہ نے صاحب استطاعت بنایا ہے اور صاحب ثروت ہے اور پیسے آپ کے پاس ہے، آپ کھجور کے اعتبار سے دے دیں، آپ کشمش کے اعتبار سے دے دیں۔ تو اسلام آباد کے لیے جو گندم کی قیمت ہے 2 کلو کی وہ 300 ہے، اور جو کی ہے 600 روپیہ فی کس، اور اسی طرح جو ہے اپنا تمر، یہ کھجور جو ہے یہ 1800 روپے ہیں، اور کشمش یہ 3500 روپیہ ہے۔ تو اس کے اعتبار سے جو آپ کو آسان لگے، اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ مقررہ پیسوں سے اگر آپ زائد نکال کر دے دیں اس کا بھی آپ کو اجر ملے گا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ چیزیں خرید کر غریب کو دے دے، اور ایک دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ اس کی قیمت معلوم کر کے وہ غریب تک پہنچائے۔ لیکن علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ یہ قیمت غریبوں تک پہنچانا یہ زیادہ ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مثلا آپ جو ہے نا کھجور لے کر چلے جائیں گے، کسی فقیر کو پکڑوا دیں گے اور ان کے گھر کے اندر پورے تروڑے کھجور کے رکھے ہوں گے۔ اسی طرح آپ کشمش لے جا کر کسی کو دے دیں گے، اس کو کشمش کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ آپ ان کو جب قیمت اور پیسے دے دیں گے، اب پیسے سے وہ بندہ اپنی ہر ضرورت وہ پوری کر سکے گا جو چیز اس کو ضرورت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ مسائل سمجھنے اور ان پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔